ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، جس نے دو شمبہ کی نورانی گھڑیوں میں اور صبح صادق کے طہارت آفری لمحوں میں ہمیں بیک وقت ایک ہی ذات میں اپنا حبیب محبوب اور محب نبی عطا فرما دیا۔ اربہ درود و سلام کا نذرانہ سلطان حسینان جہاں پہ، سرور اورنگ نشینان عالم پہ، کہ آپ کے قدوم مبارک میمرت لزوم اس جہاں پر تصدق آفری ہوتے ہیں تو وہ مائیں جو عکاظ کی منڈیوں میں بک رہی تھی ان کی بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کے قدموں کے نیچے جنت الفردوس کے وعدے آ جاتے ہیں۔ وہ لطیف، نظیف، متین، عتین اور نازک رشتہ باپ اور بیٹی کا، باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے، پھر اللہ کی رحمت کو ان پہ رحم آتا ہے۔ زہرا کے بابا 12 ربیع النور کو آتے ہیں، وہ بیٹیاں جو سپرد خاک کی جا رہی تھی انہیں نور نظر بنایا جاتا ہے، بلکہ ان کو اپنے سینے پہ سلایا جاتا ہے۔ انتہائی ذی قدر، ذی شرف، صاحب مسند صدارت، سجادہ نشین، آستانہ عالیہ قادریہ نصیبیہ نصیب آباد شریف، میرے انتہائی محترم بھائی پیر طریقت پیر سید حسنین ظہور شاہ صاحب زیدہ مجدہ، جملہ سادات کرام، اس آستانہ کے صاحبزادگان ذی وقار، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں صرف چند لمحوں میں اپنی سعادت مندی سمیٹوں گا، آپ کی توجہ چاہیے، اور اگر آپ کی توجہ نہ ہو تو صاحب سجادہ کی توجہ ہو اور ان کے عقب میں بیٹھے صفدر صاحب کی توجہ ہو تو میرا آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے جناب آج آپ کے سٹیج پر آپ کے صاحبزادہ نے گفتگو کی، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے خاندان کے لوگوں نے آج یہاں پر جملہ اپنی زبان سے ادا کر کے اپنے خون کی حدت کے ساتھ ملایا، تو میں اپنے جذبے کا اظہار یوں کروں گا ان سب کے لیے، سب سے میری دوستی ہے، سب سے میری محبت ہے کہ عطا جسے تیرا عکس جمال ہوتا ہے، عطا یہ خود سے نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، عطا جسے تیرا عکس جمال ہوتا ہے وہی پھول سارے گلشن کا لال ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کے ایک ایک لال کو سلامت رکھے۔ مجھے چند لمحوں میں ایک بات آپ کو سمجھانی ہے، یہ تصوف ولایت اس طریقے سے اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے رحمت بنا کر بھیجی، یہ پیغام آپ کی خدمت میں دینا ہے۔ یہ خدمت کا آستانہ ہے نصیب آباد شریف، یہ عاجزی کا آستانہ ہے نصیب آباد شریف، یہ وفاؤں کا آستانہ ہے نصیب آباد شریف، یہ محبتوں کا آستانہ ہے۔ لیکن مجھے اگلے 5 سے 7 منٹ میں آپ کو 1550 سال کا ایک سفر کروانا ہے، اور وہ سفر یہ ہے کہ قریش قبیلہ میں 2 شاخیں اللہ نے بنا دی، ایک کو بنایا بنی ہاشم، ایک کو بنایا بنی زہرہ۔ بنی ہاشم کے سردار کا نام عبد المطلب، ان کی اہلیہ کا نام جناب فاطمہ۔ بنی زہرہ کے سردار کا نام وہب بن عبد مناف، ان کی اہلیہ کا نام مبرہ۔ جناب عبد المطلب اور فاطمہ کے صاحبزادے کا نام جناب عبداللہ، وہب بن عبد مناف اور جناب مبرہ کی صاحبزادی کا نام حضرت ام آمینہ۔ اب کیفیت یہ ہے، لوگ عبداللہ کو دیکھتے ہیں تو اس کی پہچانی چمکتی ہے، لوگ عبداللہ کو دیکھتے ہیں اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، لوگ عبداللہ کو دیکھتے ہیں اس کا وجود پر نور نظر آتا ہے۔ اب عبداللہ کا نکاح کرنا ہے، ہمیں سنگ چاہیے، کون ہے جو عبداللہ جیسا ہوگا؟ ایک رات کے پچھلے پہر فیصلہ ہوا، ایک قبیلے کا سردار دوسرے قبیلے کے سردار کے پاس گیا، یہ سرداروں کی بات ہے، میں بتانا چاہتا ہوں سرکار دو عالم کے دادا بھی سردار، سرکار دو عالم کے نانا بھی سردار، سرکار دو عالم کی دادی بھی سیدہ، سرکار دو عالم کی نانی بھی سیدہ۔ ایک مجلس لگ گئی رات کے پچھلے پہر، جس پچھلے پہر کے مجلس میں سرکار کے دادا سرکار کے بابا کو سرکار کی اماں کی قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں، بیٹے ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کو یہ پیغام سننا پڑے گا، فواللہ ما فی بنات اہل مکہ مثلھا لانھا محتشمۃ فی نفسھا طاہرۃ مطہرۃ عاقلۃ دینیۃ ذکیۃ۔ بیٹے میں نے تیرے لیے زوجہ ڈھونڈ لی ہے، بیٹی ڈھونڈ لی ہے، اور میں عبد المطلب ہو کے بتانا چاہتا ہوں پورے مکہ میں نہ میں نے اس سے زیادہ سعادت والی دیکھی، نہ عزت والی دیکھی،
دیکھی، نہ فقاہت والی دیکھی، نہ عبادت والی دیکھی ہے، اور نہ طہارت والی دیکھی ہے۔ اس سلسلے سے میرے نبی کی تشریف آوری کا انتظام ہو جاتا ہے، اور یہ انتظام آگے بڑھتا ہے۔ نکاح ہوا، ولیمہ ہوا، 3 دن کھانا تقسیم کیا گیا، ایک دن پورے خاندان کے لیے لنگر تقسیم ہوا۔ یہ لنگر کی نسبت بیان کرنے لگا ہوں، ایک دن پورے خاندان کے لیے لنگر تقسیم ہوا، اور 2 دن پورے مکہ کے غریبوں یتیموں کو سرکار کی آمد کا تصدق کھلایا گیا۔ آج لنگر عبد المطلب کا ہے، آج ولیمہ جناب عبداللہ کا ہے، اور جناب عبد المطلب کے لنگر کو تقسیم کرنے کے لیے جناب عبد المطلب کا چھوٹا شہزادہ ابو طالب بیٹھا ہے، جو عبد المطلب کے لنگر کو تقسیم کر کے بتا رہا ہے ہم نے تو وفائیں تب بھی کی ہیں جب وفاؤں نے جنم بھی نہ لیا۔ میرے بھائیوں، یہ پیغام دل کی گہرائیوں سے سننا ہے۔ وقت گزرا، زہرا کے بابا تشریف لے آئے، پھر وقت گزرا، زہرا کے بابا کی اماں حضور پردہ فرماتے ہوئے کہتی ہیں کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا وانا میتۃ۔ بیٹے یہ سارے مر جائیں گے ایک دن، یہ تصوف کا پیغام ہے، مجھے تیز بولنا پڑے گا، وقت اتنا نہیں ہے۔ یہ سارے ایک دن مر جائیں گے، ہر نیا پرانا ہو جائے گا، ہر بلند و بالا فنا ہو جائے گا۔ بیٹا میں دنیا سے تو چلی جاؤں گی، لیکن سنو وَذِكْرِي بَاقٍ وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَغُلِبْتُ طُهْرًا۔ بیٹے میں تو ظاہراً چلی جاؤں گی، لیکن جب تک آپ کا ذکر باقی رہے گا تب تک میرا ذکر بھی باقی رہے گا۔ یہ ہے ماں اور بیٹے کا تعلق، یہ ہے پیغمبر اکرم کی اماں کی وصیت۔ پھر وجہ بھی خود بتا دی کہ یہ نہ ہو وجہ آپ خود انڈیلتے رہیں اور پھر تلاش گمشدہ بن کے کسی رستے پر نکل جائیں۔ وجہ بتا کے کہا وَقَدْ تَرَكْتُ خَيْرًا وَغُلِبْتُ طُهْرًا۔ بیٹے یہ میں لذت کے جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، دل اور روح کی آنکھوں سے سننا ہے، کانوں سے سننا ہے اور دیکھنا ہے۔ بیٹے میں صرف بیٹا چھوڑ کے نہیں جا رہی، بلکہ میں امت کے لیے خیر کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اگلا جملہ میرا موضوع ہے اور اسی سے بات مان کے بات ختم کروں گا۔ کہا بیٹے میں نے صرف بیٹا پیدا نہیں کیا، وَغُلِبْتُ طُهْرًا، میں نے طہارت کو جنم دیا ہے، اور یہ طہارت ایسی طہارت ہوگی جو میری زہرا کی پیشانی میں چمکے گی، یہ طہارت ایسی طہارت ہوگی جو حسن مجتبیٰ کا حسن بنے گی، یہ طہارت ایسی طہارت ہوگی کہ جناب حسین کا پیغام لے کے آئے گی کہ لوگ کہیں گے آج نصیب آباد میں سادات کے آستانوں پر کیوں آئے ہو؟ آج ان کے بابا کو اللہ نے منظور حسین بنایا، کسی کو ظہور حسین بنایا، یہ درجے عطا فرمائے۔ میں جب قبلہ کا نام پڑھتا ہوں تو میں یہ جملہ اکثر کہتا ہوں، میرے بھائیوں ہم تو نبی کے نالین تک نہ پہنچے، ہم نبی کے حسنین تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ حسنین کے دروازے کا دریوزہ گر آپ کے آستانے کا سجادہ نشین بن کے بیٹھا ہے، تو پیغام اس طہارت سے ہے کہ کسی نے کہا تھا یہ ایسا گھر ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَالِمٌ شُجَّاعٌ جَوَادٌ قَاسِمٌ طَيِّبٌ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ نَاكِنْ وَهُمْ الْخُلَفَاءُ وَهُمْ الْمُرَشَّحُونَ وَهَكَذَا ابن هَكَذَا إِلَىٰ عَشَرَةٍ۔ لوگوں اگر مجتبیٰ کے گھر جاؤ گے یا حسین کے گھر جاؤ گے، باپ بیٹا دادا پوتا ہر کوئی عالم حق بھی نظر آئے گا، ولی کامل بھی نظر آئے گا۔ یہ پیغام آگے بڑھتا ہے اور 470 ہجری کو یہ پیغام جیلانی حضور سیدنا پیران پیر الشیخ عبدالقادر جیلانی کی رگوں میں اترتا ہے کہ بابا حسنی ہے، اماں حسینی ہے۔ یہ نجیب الطرفین نسبت بتاتی ہے کہ اگر اماں نے دعا دی تھی تو نبوت مصطفیٰ کو مل گئی، ولایت مرتضیٰ کو مل گئی، طہارت زہرا کو مل گئی، جنت حسن اور حسین کو مل گئی، اور اس ولایت کے اظہار کے لیے تربیت عبدالقادر جیلانی کو مل گئی ہے۔ اور یہ وہ پیغام آگے بڑھا کہ یہاں پر اس بر صغیر میں حضرت سیدنا جلال الدین سرپوش بخاری اس پیغام کو لے کے آئے، ان کی نسلوں کو یہ پیغام گیا۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات کے ساتھ پورا پیغام سمجھاؤں گا۔ یہاں آنا ہے تو ادب سے، تربیت سے، عاجزی سے، نیاز مندی سے، دل اور روح کے قبلے کو درست کر کے، کیونکہ زہرا پاک کے بابا کا عطا فرمانا یہ ہے 5.5 ماہ مار کھائی تھی حبش کے بلال نے، میرے آقا نے صدیق بیجا خرید کے لا، صدیق کے مال سے بلال خریدا گیا، اور بلال جب آ رہا تھا
تو جون جون کے کہہ رہا تھا صدیق پتہ ہے مجھے اتنا مہنگا کیوں خریدا؟ کہا کیوں خریدا؟ کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا آپ نے خرید کے انمول کر دیا۔ اور وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، میں صاحب سجادہ کی نظر کروں گا اور آپ سب کی محبت کا پیغام دوں گا کہ وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں، وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں۔ اللہ نے ایک بازو حسنات بنا دیا، دوسرا بازو برکات بنا دیا، خود کو حسنین کا دریوزہ گھر بنا دیا، پھر آستانہ نصیب آباد کیسے نہ بنے؟ کہا وہ اور ہوں گے جو پانی ملا کے پیتے ہیں، ہم عشق مصطفیٰ کی قلم لگی بوتل ہلا ہلا کے پیتے ہیں۔ قریب ہی میں خانہ ہونا خدا کی رحمت ہے، نشہ جو دیکھا اتارنے تو آ آ کے پیتے ہیں، نشہ جو دیکھا اتارنے تو آ کے پیتے ہیں۔ یہ پیغام ہے۔ پھر محسن بنا دیا، نکاح پڑھا دیا، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا دیا، آخری وقت میں دیدار، پھر پل صراط پر جمع ہوگا میرے نبی کا قافلہ، بلال آئے گا، لگام پکڑے گا، جنت میں بلال جائے گا۔ ایک جملہ سوال ہے، آپ اس سوال کو پہنچو تو مقام آپ کا پورا ہوا، آپ کا آنے کا مقصد پورا ہوا۔ جنت میں جب بلال چہرے سے نقاب ہٹائے گا، آج بلال دنیا کا بلال نہیں ہے، آج 14ویں کے چاند سے زیادہ چمک بلال کے چہرے میں ہے۔ میں یہاں پتہ کہ جملہ کہتا ہوں، دنیا میں بلال کو سرکار کی زلفوں سے فیض ملا تھا، دنیا میں بلال کو سرکار کی زلفوں سے فیض ملا، اور آخرت میں بلال کو سرکار کے دندان کے نور سے فیض ملے گا۔ پھر بلایا جائے گا، حوران جنت کی ملکہ کا عقد سجایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جو چند ماہ مار کھائے اس کے لیے اتنے درجے، جسے جنتی حوروں کی ملکہ مل جائے اس کے لیے اتنے درجے، جو خود بھی کٹ جائے اور کہے فزت برب الکعبہ، جس کا مجتبیٰ کٹ جائے، جس کا حسنین کٹ جائے، جس کا بچپن علی اصغر کٹ جائے، جس کا لڑکپن قاسم کٹ جائے، جس کی جوانی علی اکبر کٹ جائے، جس کی غلامی عباس کٹ جائے، جس کی خلافت حسن کٹ جائے، جس کی امامت عباس کٹ جائے، جس کی طہارت و شرافت زینب کٹ جائے، اور جسے آخرت میں اور دنیا میں محمد مصطفیٰ کی زہرا ملے گی، ایمانداری سے بتاؤ اس حیدر کرار کی شان کا عالم کیا؟